بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی بھی ان چیزوں پر بھروسہ نہ کرنا، اپنی دولت اور اپنی طاقت پر، کیونکہ غریبی اور بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہاتھ یا پیروں کا سن ہو جانا، روزانہ آدھا لیمو اور 1 چمچ شہد 1 گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن تک پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ جن لوگوں کے چہرے پر آئل رہتا ہو وہ اس کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے اپنے چہرے کو دھو لیں۔ آپ کے چہرے سے چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ سادہ روٹی کھاؤ گے تو زیادہ دیر تک جوانی برقرار پاؤ گے۔ سانس کی تکلیف میں سبز چائے کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت کوکونٹ کا درخت ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیے، کلیجی، پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے شوگر والے اور دل کے مریض کو کلیجی اور پائے کھانے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ 5 چیزیں ہم کو پریشان یا بیمار کر سکتی ہیں۔ دین سے دوری اختیار کرنا، زیادہ بولنا، زیادہ کھانا کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ اگر تیز بخار ہو جائے اور بخار کی شدت کم نہ ہو رہی ہو تو دیسی مرغی کی یخنی بنا کر استعمال کریں، بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں کے رس میں 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر 15 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ چہرے سے نشانات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسمانی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ گے تو وزن بھی زیادہ بڑھے گا اور اس سے دماغ بھی کمزور ہوگا۔ نیم کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم کے اندر خون تیزی سے گردش کرتا ہے، جس سے بلڈ پریشر مزید بڑھ جاتا ہے اور فالج ہونے کا خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے۔ اس لیے ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کریں اور ٹھنڈا پانی پینے سے بھی گریز کیا کریں۔ جو لوگ کھانے کے فوری بعد نہاتے ہیں تو وہ بہت جلدی فالج کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے اور نہانے سے گریز کیا کریں۔ دودھ خراب ہونے سے بچانا ہے تو دودھ میں بیکنگ سوڈا پانی میں چند قطرے ملا کر دودھ میں ڈال دیں۔ اس سے دودھ گرمیوں میں بھی جلدی خراب نہیں ہوتا، چاہے فریج سے باہر ہی پڑا رہے۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں محسوس ہوگی۔ جو انسان کمزور ہے وہ بھی صحت یاب ہو جائے گا۔ پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو تو کھانا کھانے کے بعد 3 بار سورہ قریش پڑھ لیں، پیٹ کا درد اور ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کانوں کا بہرا پن دور کرنے کے لیے روزانہ نیم گرم تیل کے 2 قطرے کانوں میں ٹپکا دیں۔ چند دنوں میں بہرے پن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ انگور کھانے سے کالی کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے
اس پہ پھٹکری مسل دو، چہرے سے دانے ختم ہو جائیں گے اور چہرے سے چکناہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ میک اپ کرنے سے پہلے پھٹکری کا استعمال کریں، کبھی جلدی میک اپ خراب نہیں ہوگا۔ گھر میں بلیاں پالنے سے چوہوں سے نجات ملتی ہے اور بلی کو گھر میں پالنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ آپ اپنے پودوں کے گملوں میں چٹکی چینی کی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جس تیل میں مچھلی تلی جاتی ہے عموماً اسے دوسرے کھانوں میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ صبح نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی غائب ہو جاتی ہے اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے اور اس سے آپ کی سکن بھی صاف ہو جائے گی۔ کسی انسان نے بہت ہی جلدی اپنا وزن بڑھانا ہے تو وہ آلو ابال کر کھایا کرے۔ گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی۔ اگر پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دیں۔ اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھایا کریں، اس سے وزن میں مناسب اضافہ ہوگا۔ جن کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کروائیں۔ انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے، جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آ جائے گی۔ سورہ قریش پڑھنے والا انسان وقت سے پہلے بوڑھا نظر نہیں آتا۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ آلو بخارے کا جوس پی لیا کرو، اس سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ آپ کے منہ کے چھالے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور ہونے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ گنے کے رس میں ادرک کا رس ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ گرمیوں میں پسینہ بھی کم آئے گا اور تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے، اس سے حمل بہت جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں جو مرد کو ضرور کھانی چاہیے: پالک، شلجم اور ادرک۔ کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور دانتوں میں کیڑا لگنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ موٹی گردن والا بندہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے بادی پن بڑھتا ہے اور شام کے ٹائم دہی بھی مت کھایا کرو۔ کڑوے بادام پیس کر کیل مہاسوں پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیمو پانی پینے سے سکن صاف ہوتی ہے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ گاجر کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابال لیں، پھر اس پانی کو پی لیں۔ اس سے آپ کے چہرے کی دلکشی بڑھتی ہے اور خون صاف ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ پینے سے نظر تیز ہوگی اور آپ کے بالوں پر خوب اس کا اثر ہوگا۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ مولی کے رس میں نمک اور سیاہ مرچیں ڈال کر پینے سے ہر قسم کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کثرت سے بیسن کی غذائیں مت کھائیں، یہ مثانے میں پتھری بن جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو لگاتار گرم پانی میں دھوئیں۔
ہاتھوں سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ لہسن کا ایک جوا رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں تو وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ گرم چیزیں کھانے سے ہارمونز میں تبدیلی آتی ہے جس سے جسم پر بال زیادہ آ جاتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ دہی کھایا کرو، اس سے رنگ بھی گورا ہوگا اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ جو لوگ صبح نہار منہ دہی استعمال کرتے ہیں ان کے جسم میں طاقت کم نہیں ہوگی۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سو جانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بدہضمی سے ہونے والی گیس اور سر درد کے لیے صبح نہار منہ ایک سبز الائچی چبا کر کھائیں۔ عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بدہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو تو وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھا لیا کریں۔ بدہضمی اور چکر آنا سب دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں خربوزے کھاؤ، قبض اور جلن میں مفید ہیں۔ جو لوگ مٹھائی زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کھانے کے بعد سینے میں جلن رہتی ہو تو وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ کھا لیا کریں۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہو تو آملے کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بلڈ پریشر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کریں، اس سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے دل کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دانتوں میں درد ہو تو بکرے کے گوشت کی چربی کا تیل لگاؤ، افاقہ ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی اور نہ ہی اس سے پیٹ پھولتا ہے نہ ہی وزن کم ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق عورتوں کا دماغ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہمدردی ظاہر کرتا ہے۔ ہمیشہ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے۔ جس کو صدقہ نکالنا مصیبت نہیں لگتا۔ جو لوگ زیادہ تر قبض کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ دال زیادہ کھایا کریں۔ اندھے اور گونگے لوگ عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان کی یادداشت تیز ہوتی ہے اور انہیں عام لوگوں کی طرح خواب نہیں آتے۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، اس لیے شیمپو کو ہفتے میں 2 بار استعمال کریں۔ ناخنوں پر ہلدی رگڑنے سے ناخن زیادہ بڑھتے نہیں ہیں۔ بند گوبھی کے پتے معدے کے مریضوں کو کھلائیں، اس سے معدے کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پی لیا کرو، اس سے پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوگا۔ خارش کا مسئلہ ہو یا الرجی کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل میں کافور ملا کر خارش والی جگہ پر لگاؤ، خارش ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی۔ کبھی بھی انسان کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھے، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے، تمہاری جو قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ رات کو لہسن کھا کر سو جاؤ، صبح کو آنکھ جلدی کھلے گی۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پیا کرو، دانت کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ میٹھے پان میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی ہو یا کمزوری ہو یا مثانہ کمزور ہو یا پھر بار بار پیشاب آتا ہو تو روزانہ
انگور کھایا کریں۔ یہ چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ انگور کھانے سے پیشاب کا انفیکشن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی کیڑا یا کوئی چیز کان میں چلی جائے تو پیاز کا رس ڈالیں، فوراً کیڑا باہر نکل آئے گا۔ اگر کوئی انسان بے خوابی کا شکار ہو تو اسے گلابی چادر یا گلابی کمبل استعمال کرنا چاہیے۔ سوتے وقت گلابی چیز اوڑھ کر سوئے۔ نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال دو، الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، پانی کان سے فوراً باہر نکل آئے گا۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جائے گا اور آپ کی سکن صاف ہو جائے گی۔ 50 گرام سفید تل اور ان میں ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں۔ مثانے کی کمزوری اور جلن دور ہو جائے گی۔ دن میں کم از کم 2 مرتبہ کھیرا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور اس سے سکن بھی صاف ہوتی ہیں۔ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے خربوزہ بہترین ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہوگا۔ ادرک والا پانی پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ دہی اور چائے دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور غذائیں ہیں جس کے باعث پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو ہاضمے نظام کو سست بنا دیتی ہیں۔ کبھی بھی دہی اور چائے ایک ساتھ مت پئیں اور دہی مت کھائیں۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس لیے انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جب آپ کا چہرہ خشک ہو جائے تو اسے دھو لیں۔ آپ کا چہرہ دھوپ کی وجہ سے خراب ہوگا تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ روزانہ دہی کا استعمال کرنے سے آپ کا معدہ زبردست رہے گا۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو آپ گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں، کیونکہ گڑ کے استعمال سے شوگر نہیں بڑھتی۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ اگر 70 سال کی عمر میں بھی جوان رہنا چاہتے ہو تو ناشتے میں اروی کا سالن بنا کر کھا لیا کرو۔ آڑو پیاس کو ختم کرتا ہے، اس کے علاوہ جگر کو طاقت دیتا ہے اور بھی معدے کو بھی طاقت دیتا ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چمیلی کا پھول سونگھو، بلغم ختم ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے مزید خارش کی بیماری اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر کو قابو رکھنے کے لیے پیاز کا استعمال کریں، اس سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ ادرک بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ لکوہ اور دمہ کے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ نہار منہ عورت 1 سیب اور ساگودانہ کھا لے، بوڑھی عورت بھی 18 سال جیسی جوان نظر آئے گی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے کی چھائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر جلن والی جگہ پر لگاؤ، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے اور اس سے جلن بھی نہیں ہوگی۔ جو خالی پیٹ ادرک کا استعمال کرتا ہے موٹاپا اس کے آس پاس بھی نہیں آتا۔ ادرک استعمال کرنے سے ہڈیوں میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ بالوں کو چاولوں کے پانی سے دھوئیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ سر پر مولی کا رس لگا لیں، اس سے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ جو لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں وہ دماغ کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ نہیں کام کرتا۔ بھیڑ کا گوشت کھاؤ، ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کرو، توانا ہو جاؤ گے۔ جبڑے میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھا لیا کرو۔ زخموں سے آنے والی پیپ کو روکنے کے لیے جاپانی پھل کھایا کریں، اس سے زخم بہت جلدی
بڑھ جاتے ہیں۔ کالی مرچ استعمال کرنے سے معدے کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہو تو پیارے ناظرین اچار کھانے سے گریز کرو۔ اچار کھانے سے مزید معدے کی تیزابیت بڑھ جائے گی، جس کے باعث آپ کے منہ میں چھالے بن جائیں گے۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر کسی بھی اچھے آئل کا مساج کرتی ہیں ان کے چہرے پر جلدی جھریاں نہیں آتی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔